السلام علیکم ناظرین، آخرکار وہ دن آ رہا ہے جب انڈیا پوری طرح گھٹنے ٹیکنے جا رہا ہے اور راہل گاندھی کا مودی کو دیا ہوا خطاب یعنی نریندر مودی کی بجائے سرنڈر مودی پورا ہونے جا رہا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ان لوگوں نے طوفان اٹھایا تھا کہ یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن آپ کو حقیقت بتائیں کہ جو ہم آپ کو بہت عرصے سے اپنی ویڈیوز میں بتاتے آ رہے ہیں کہ مذاکرات ہوئے، اس میں چائنا نے کہا تھا کہ ہم تمہارے بیسز پر حملہ کریں گے طاقت کے ذریعے، لیکن اب جو صورتحال سامنے آ رہی ہے یہ بھانڈا پھوڑ دے گی کہ انڈیا کی طاقت کیا ہے۔ تو دوستو، آگے بڑھنے سے پہلے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں اور اس ویڈیو کو لائک شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ تو دوستو، لیفٹیننٹ جنرل کے سنگھ ریٹائرڈ آرمی جنرل ہیں، انہوں نے آرٹیکل لکھا ہے ٹائمز آف انڈیا میں، اور اس میں انہوں نے جو بتایا ہے وہ اصل میں اسٹریٹجی ہے، یہ لوگوں کا مائنڈ بنا رہے ہیں۔ آپ کو کافی دن پہلے بتایا تھا کہ لداخ میں متنازع علاقے کے اصل میں 8 پوائنٹس ہیں، یعنی فنگر 1 سے لے کر فنگر 8 یعنی 8 تک۔ انڈیا کہتا ہے کہ فنگر 1 سے لے کر فنگر 8 تک کا علاقہ انڈیا کا ہے، جبکہ چائنا یہ کہتا ہے کہ فنگر 8 سے فنگر 4 تک علاقہ ہمارا ہے، اور انڈیا کا صرف 1، 2 اور 3 فنگر ہے۔ یا چائنا کہتا ہے کہ آپ 3 کو بھی چھوڑیں، آپ فنگر 1 اور 2 تک واپس چلے جائیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جب کارگل میں ایشو بنا پاکستان اور بھارت کا، مشرف نے ان کو گلے سے پکڑا اور چائنا نے بھی اس کو موقع جانا، اور اس نے فنگر 4 سے فنگر 8 تک، فنگر 8 سے فنگر 4 تک روڈ بنا لی۔ اس کے بعد صورتحال یہ ہوتی تھی کہ انڈیا کی فوج فنگر 4 سے 8 تک جب بھی آتی تھی پیدل آتی تھی اور پیدل آ کر پیٹرولنگ کرتے تھے۔ اب پچھلے کچھ مہینے میں چائنا نے فنگر 8 سے فنگر 5 تک پورا قبضہ کر لیا۔ اب فنگر 4 پر انڈیا کی مرکزی ایئر بیس ہے۔ چائنا نے آخری دفعہ مذاکرات میں کہا تھا کہ یہاں سے اپنی فوجیں لے جاؤ، اگر نہیں گئے تو ہم طاقت کا استعمال کریں گے اور تمہاری فوجیں اڑا دیں گے۔ انڈین میڈیا میں کہا گیا تھا کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے وغیرہ وغیرہ، لیکن میڈیا کے علاوہ ڈائریکٹ رابطے میں وہ چائنا کے ترلے کر رہے تھے۔ مودی لداخ گیا، لیکن انہوں نے جو طوفان مچا دیا تھا کہ مودی نے یہ کر دیا اور وہ کر دیا وغیرہ۔ اب ذرا سنیے اصل کہانی کیا ہے۔ انڈیا جو کل کہہ رہا تھا کہ مر جائیں گے نہیں چھوڑیں گے وغیرہ وغیرہ، اب انڈیا کی فوج کے ریٹائرڈ جنرل صاحب نے اپنے آرٹیکل میں کیا لکھا ہے، اور یہ ان کی اسٹریٹجی ہے جو انہوں نے بنا لی ہے۔ جنرل صاحب نے کہا ہے کہ ممکن ہے کہ انڈیا فنگر 2 پر واپس آ جائے، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ بھی ممکن ہے کہ چائنا فنگر 6 پر آ جائے، یعنی چائنا جو کہہ رہا تھا کہ میں فنگر 4 پر آنا چاہ رہا ہوں وہ فنگر 6 پر چلا جائے، کچھ علاقے پیچھے چلا جائے گا۔ یہ معاملات چل رہے ہیں۔ اب آپ اندازہ کر لیں کہ چائنا نے تو ایسا کہیں نہیں کہا۔ اب سیٹلائٹ کی تصویریں بھی موجود ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ چائنا اس معاملے پر کچھ نہیں کہہ رہا، لیکن انڈیا ضرور کہہ رہا ہے کہ ہم فنگر 2 پر جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ چائنا بھی فنگر 6 پر جائے گا اور آپس میں گفتگو سے معاملات طے کیے جائیں گے۔ پھر ساتھ کہتے ہیں کہ پیپلز لبریشن آرمی یعنی چینی فوج کو ہمیں اسی زبان میں سبق سکھانا پڑے گا۔ اس کے بعد انڈیا نے پیچھے جانے کا سگنل دے دیا، اور ان کے جنرل نے کہا کہ ہم پیچھے جا رہے ہیں، یعنی فنگر 2 پر جانے کا کہہ دیا۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ وہ والا بیس چھوڑ رہے ہیں جس کو چائنا نے دھمکی دی تھی کہ ہم اس کو یہ کر دیں گے اور وہ کر دیں گے۔ اب انڈیا کے ایک ادارے ٹائمز نو نیوز والوں نے سیٹلائٹ کی تصویریں شائع کی ہیں، اور انہوں نے کہا ہے کہ چائنا یہ جو بات چیت کے لیے اپنے جنرلز بھیج رہا ہے یہ ٹائم بائی کر رہا ہے، ٹائم لے رہا ہے، اور اتنی دیر میں ساتھ ساتھ تیزی سے کنسٹرکشن ہو رہی ہے۔ اور پیپلز لبریشن آرمی نے اسٹینڈ آف ایریاز کے لیے ہیلی کاپٹر سپورٹ بیس، یعنی جہاں پر اگر کوئی محاذ آئی لڑائی ہو وہاں پر اب اس نے اپنی ہیلی کاپٹر بیس یعنی ہیلی کاپٹر بنا لیا ہے۔ اب آپ کو اندازہ ہے کہ اب یہ خود کہہ رہے ہیں کہ انڈیا فنگر 2 پر آ جائے گا اور چائنا فنگر 6 پر چلا جائے گا۔ چائنا تو فنگر 6 پر نہیں جائے گا، لیکن انڈیا کو فنگر 2 پر آنا پڑے گا، اور یہ انڈیا کی اتنی بری شکست ہے کہ پورے میڈیا نے لوگوں کی نظروں میں دھول جھونکی ہے کہ انڈیا یہ کرنے جا رہا ہے وہ کرنے جا رہا ہے، لیکن اندر کھاتے انڈیا رضامند ہو رہا ہے کہ ہم فنگر 2 پر چلے جائیں گے۔ ناظرین، ہم لوگ اپنی پرانی ویڈیوز میں آپ لوگوں کو اس بارے میں اپڈیٹ کرتے رہے ہیں کہ چائنا کہیں نہیں جا رہا، یہ انڈینز کی غلط فہمی ہے کہ چائنا جا رہا ہے۔ امریکہ کو وہ کہتے ہیں کہ تم نے جو بحری بیڑے بھیجے ہیں، یعنی چائنا والے کہتے ہیں کہ تمہارے بحری بیڑے کاغذی شیر ہیں، اور انڈیا کو کہتے ہیں کہ تم امریکہ کے بھائی بنے ہوئے ہو، یعنی خطے کے چودھری بننا چاہ رہے ہو، اور وہ ہم تمہیں نہیں بننے دیں گے۔ اب آپ انڈیا کی صورتحال کو سمجھ لیں۔ مودی کے پاس 2 آپشنز ہیں۔ مودی کے پاس جو 2 مین آپشنز ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ چائنا کے آگے علاقے سرنڈر کر دے،
یا لڑائی کر لے، علاقے تو سرنڈر وہ کرے یا نہ کرے، علاقے چائنا خود ہی چھین لے گا۔ اب ان کی اپنی پالیسی ان کے جنرل نے بیان کر دی ہے کہ ہم فنگر 2 پر جا رہے ہیں، اور یہ فنگر 2 پر چلے جائیں۔ وہاں جانے کے بعد چائنا ان کو کہے گا کہ اب 2 اور 1 سے بھی نکلو، اور پھر ان کے ہاتھ بھی کچھ نہیں آئے گا۔ آپ میڈیا میں بے شک کہتے رہے کہ ہم نے سہوئی 30 لگا دیا اور MiG 29 لگا دیا، اس سارے معاملے میں چائنا نے جو اپنے میزائل اور تباہ کن جہاز ان کی تصویریں جاری کی ہیں، جو مناظر جاری کیے ہیں، وہ انٹرنیٹ پر اور YouTube پر دستیاب ہیں، وہ انڈیا کے لیے اتنے دردناک ہیں کہ انڈیا کو انہوں نے بتا دیا ہے کہ ہماری ٹریننگ پوری ہے، ہمارے پاس یہ کچھ ہے، ہم نہیں چھوڑیں گے۔ اب دیکھتے ہیں کہ انڈیا اور چائنا میں کیا فرق ہے اور امریکہ اور انڈیا میں کیا فرق ہے۔ ناظرین، امریکہ کے پاس جب کوئی ٹیکنالوجی آتی ہے تو وہ پوری دنیا کو بتاتا ہے اور کہتا ہے کہ ہمارے پاس یہ کچھ ہے، تاکہ دنیا پر خوف بٹھایا جائے۔ اس کے برعکس چائنا چونکہ ایک مختلف پالیسی پر عمل پیرا ہے، وہ نہ تو جنگیں لڑتا ہے اور نہ ہی دوسرے ملکوں پر جا کر قبضے کرتا ہے، لیکن اپنے علاقے وہ نہیں چھوڑتا۔ چائنا چپ کر کے کام کرتا رہتا ہے، لیکن انڈیا کیا کرتا ہے؟ 3rd کلاس ان کے لوگ ہوتے ہیں۔ اجے دیوگن کو آگے کر دیا کہ وہ چائنا سے فلم بنا کر بدلہ لے۔ اب وہ بیچارہ کہاں جائے گا کہ بدلہ لے؟ صرف وہ فلم بنا کر بدلہ لے گا۔ اس کے علاوہ وویک اوبرائے کو آگے کیا کہ ابھینندن پر فلم بنا دو، یعنی انڈیا کی تیاری ساری کی ساری لڑائی ان کی صرف فلموں اور ڈراموں تک محدود ہے، اور یہ صورتحال ہے کہ لڑنے کے لیے ان کے پاس کچھ نہیں ہے۔ ایک دن پہلے بھی ہم نے یہی آپ کو ایک ویڈیو میں مثال دی تھی کہ جس طرح شادی کی خوشی میں ہوائی فائرنگ کرتے ہیں اناڑی لوگ اور اپنے بندے مار دیتے ہیں، بالکل اسی طرح انہوں نے کرنا ہے۔ رفیل لانے ہیں اور خوشی خوشی میں چائنا کے آگے کر کے رفیل مروا لینے ہیں۔ S-400 نے ویسے ہی رفیل کو نہیں چھوڑنا۔ اس کے بعد کیا صورتحال بنے گی کہ ان کو کوئی بھی اپنے ہتھیار یا جہاز نہیں دے گا۔ اب انڈیا کو چاہیے کہ اپنی عوام کو بتا دے کہ یہ چاہتے کیا ہیں۔ اب تو انہوں نے اقرار کر لیا ہے کہ یہ فنگر 2 پر آ رہے ہیں، اور انشاءاللہ فنگر 2 کے بعد اللہ کے حکم سے ان کے ہاتھ سے فنگر 2 اور فنگر 1 بھی چلا جائے گا، اور یہ پورا علاقہ چائنا کے ہاتھ میں جانے والا ہے۔ تو دوستو، ایوری ڈے ٹی وی کو سبسکرائب کریں، بیل یعنی گھنٹی کے نشان کو ضرور دبائیں، اور اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس پہ کمنٹس ضرور کریں۔ اگلی ویڈیو آنے تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔